اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میرے سامعین محترم، ناظرین گرامی، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے الحمدللہ 77 تک آیات کا ترجمہ اور تفسیر کو بیان کر دیا ہے، تفسیر برہان۔ تو آج ہم جو ہے 78 کو بیان کریں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ بہرحال تو اب ہم چلتے ہیں، کوئی لمبی تمہید نہیں ہے، ہم چلتے ہیں آیات کی طرف۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان یہودیوں میں سے ان پڑھوں کا ایک گروہ ہے جنہیں اپنے مطلب کی باتوں کے علاوہ کتاب خدا کا کوئی علم نہیں، وہ فقط خیالی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ ویل ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر سکیں۔ پس افسوس ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب پر، اور افسوس ہے ان کی اس کمائی پر جسے وہ کما رہے ہیں۔ اس کے ان آیات کے ضمن میں ہم جو پہلی حدیث لے کے آ رہے ہیں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے محمد، ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو امیون یعنی ان پڑھ ہیں، جو نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں۔ امیون، امی کی جمع ہے اور امی اسم ہے، منصوب ہے، جس کی کی طرف نسبت ہے، یعنی یہ اس حالت پر باقی ہے جس حالت میں وہ ماں کے شکم سے باہر آیا تھا۔ اس وقت نہ وہ لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا جانتا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی ہیں، لا یعلمون الکتاب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو نہیں جانتے اور نہ ہی اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور نہ ہی کتاب خدا اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، ان کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے۔ الا امانیہ، مگر یہ کہ جب ان کے سامنے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب خدا اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یہ خدا کی کتاب کے خلاف ہے۔ کتاب خدا میں ایسا نہیں ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ وہ نہیں ہیں مگر گمان کرنے والے، وہ نہیں جانتے، وہ فقط وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرداروں نے ان کے سامنے تلاوت کی ہے اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب خدا ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی اطرت کے سردار
علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کر رہی ہے، اور یہ بدبخت لوگ ان سرداروں اور علماء کی تقلید کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امیر المؤمنین کی امامت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان پر ان علماء و سرداروں کی تقلید کرنا حرام تھی۔ یعنی اصول دین میں تقلید کرنا حرام ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، جب یہ یہودیوں کی قوم جو کتاب کو فقط اتنا جانتے ہیں کہ جتنا وہ اپنے علماء سے سنتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کتاب خدا کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی چارہ و راستہ نہیں، پھر وہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر ان یہودی قوم کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ علماء کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے اقوال کو قبول کرتے ہیں۔ کیا یہودی عوام ہماری امت کے عوام کی مانند نہیں؟ یہ بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ پھر ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان کی مذمت اور ان کی مداحمت کیوں؟ اگر علماء کی تقلید جائز نہیں تو پھر ان کے لیے کیوں جائز ہے؟ اور اگر علماء کی تقلید جائز ہے تو پھر یہودیوں کی مذمت و سرزنش کیوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے عوام اور ہمارے علماء یہودی عوام اور علماء کے درمیان ایک جہت میں ان میں مساوت پائی جاتی ہے اور ایک جہت سے ان کے درمیان اختلاف و فرق پایا جاتا ہے۔ وہ جہت جس کے تحت ان دونوں کے درمیان مساوت پائی جاتی ہے، اس میں ہماری عوام کی اپنے علماء کی تقلید کرنے کی ایسی ہی مذمت کی گئی ہے جیسے یہودی عوام کی گئی ہے، یعنی دونوں کی مذمت ہوئی ہے، اور جس جہت میں ان دونوں کے درمیان افتراق و فرق پایا جاتا ہے وہاں ہماری عوام کی مذمت نہیں کہ انہوں نے علماء کی تقلید کی۔ لہذا ان دونوں جہتوں میں فرق کی وجہ سے حکم میں فرق آیا ہے کہ اس بندے نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول، اس کو میرے لیے تفصیل سے بیان کریں تاکہ میرے لیے واضح اور روشن ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہودی عوام جانتے ہیں کہ ہمارے علماء صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور احکام خدا میں تبدیلی کرتے ہیں، واجب کو حرام کسی کی سفارش کی وجہ سے کرتے ہیں یا عنایات کی وجہ سے، اور وہ اپنی علماء کی ان حرکات کو جانتے ہیں، پھر ان کی سخت تعصب کو جانتے ہیں۔ ان کے دین کے معاملے میں ان سے تعصب بھی کبھی جدا نہیں ہوگا، کیونکہ جب علماء تعصب کریں گے تو جن پر وہ تعصب کریں گے ان کے حق کو ضائع کریں گے، اور جس کی خاطر تعصب کریں گے اس کو وہ عطا کرتے ہیں، جس کا وہ حق ادا نہیں ہوتا وہ مال بھی اس کو دے دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہودی عوام جانتے ہیں کہ ان کے علماء محرمات کو انجام دیتے ہیں، جو بندے دل سے محرمات کی معرفت رکھنے کے باوجود ان کے کو انجام دے وہ فاسق ہے۔ پس ایسے لوگوں کی خدا کے بارگاہ میں کسی چیز کی تصدیق نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان لوگوں کو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ سب
کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ایسے علماء کی بات کو قبول کرنا جائز نہیں اور ان کی کسی حکایت میں تصدیق کرنا بھی جائز نہیں، اور وہ عمل و کام جو ان علماء سے صادر ہوا اس کی اتباع جائز نہیں ہے، لہذا جو عمل ان سے جاری ہوتا ہے کہ جس کا وہ مشاہدہ نہیں کرتے ان میں ان کی اتباع جائز نہیں ہے، لہذا ان یہودیوں پر واجب و ضروری ہے کہ وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں خود غور و فکر کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادلے واضح و روشن ہیں، ان میں کوئی مخفی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادلے و معجزات اس قدر مشہور و معروف ہیں جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، اس قدر واضح و روشن ادلے کے باوجود پھر تقلید جائز نہیں تھی، اس لیے ان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہماری امت کے عوام جب فقہا و علماء کے اعلانیہ فسق و فجور کو جانتے ہیں اور سخت تعصب اور دنیا کی طلب کی شدت کو جانتے ہیں اور دنیا کی طلب پر ان کے حریص ہونے کو جانتے ہیں اور حرام کے انجام دینے کو جانتے ہیں اور جن پر تعصب کرتے ہیں، ان کو ہلاک کرنا، خواہ وہ کسی امر میں اصلاح کا حقدار ہو تب بھی اس کو ہلاک کرنا، اور جس کی خاطر تعصب کر رہے ہیں اس پر نیکی و احسان کرنا اگرچہ وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہو۔ پس ہماری امت کے عوام جب ان جیسے علماء و فقہا کی تقلید کریں گے تو ان کی بھی ایسی مذمت و سرزنش ہوگی جیسے یہودی عوام نے کی تھی، یہودی عوام کی ہوئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی فسق و فاجر علماء کی تقلید کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل تقلید کے بارے میں بحث کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔